السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اللہ رب العزت سورہ البقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو اللہ رب العزت کی، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ساتھ۔ زندگی میں انسان کو کبھی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اور کبھی اس کو غم بھی آتا ہے، علاقائی غم بھی ہوتے ہیں، انفرادی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ اجتماعی سانحات بھی ہوتے ہیں۔ کسی قسم کی پریشانی میں ہمیں یہی حکم ہے کہ صبر سے کام لیں اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت کی مدد حاصل کریں۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے بھائی اور ہماری اس مسجد کے مدرس محترم قاری خالد نعمان صاحب بڑے صدمے سے دوچار ہوئے، ان کی اہلیہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ ابھی تو یہ صدمہ بھی ابھی تازہ ہی تھا، تو ہفتے والے دن قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ یقیناً یہ جو لاس ہے یہ انفرادی نہیں کہ اجتماعی ہے۔ ان کا تعلق صرف پاکستان سے ہی نہیں، پوری ملت اسلامیہ سے تھا، اور نجی طور پر اصولوں کے اختلاف تو جماعتوں میں ہو جاتے ہیں، لیکن پروفیسر صاحب کی زندگی بہت ہی اچھی گزری ہے۔ ایک مرکزی نقطہ جو ان کی زندگی میں نے پایا، اور جتنے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے
یا ان کے بارے میں بولا ہے، وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور خود ان کا عمل بھی بتاتا ہے کہ ان کا تعلق بالقرآن بڑا ہی مضبوط تھا، سفر میں اور حضر میں بڑی کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، اور 85-86 سال کی عمر میں تقریباً آخر تک نماز تراویح میں قرآن بھی سناتے ہیں۔ بہت بڑا عمل ہے۔ ابھی میں جب وضو کرنے لگا نماز سے پہلے، میں نے موبائل پر ٹائم دیکھنے کے لیے اس کو اوپن کیا تو تازہ انٹرویو ناظم اعلیٰ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب کا پیغام ٹی وی کی طرف سے ریکارڈ کیا گیا۔ میں نے ایک آدھا منٹ اس کو سنا، انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ میں نے حضرت الامیر کے ساتھ بیرونی سفر بھی کیے اور اندرونی بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، بلکہ ان کی قرآن سے والہانہ محبت یہ تھی، آج کل کے حفاظ کے لیے بھی یہ مثال ہے۔ انہوں نے جس قرآن پر حفظ کیا تھا، کچھ 16 لائن کے ہوتے ہیں، کچھ 15 کے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر رکھا تھا، جلد بندی 5 یا 10 پاروں کی، اور سفر میں جتنا حصہ انہوں نے تلاوت کرنا ہوتا تھا وہ جیب میں ڈال لیتے۔ جس طرح ان کی وفات ہوئی، یہ میر محمد کے ساتھ گاؤں ہے ستوں کی، وہاں کی خطیب ہے، اور وہ ہمارے شاگرد ہیں، میرے بھی شاگرد ہیں۔ وہ مجھے فون کر کے جنازے کے بارے میں پوچھنے لگے، تو ساتھ انہوں نے 2 واقعات ان کے ذکر کیے تھے اپنے۔ وہ اس وقت جامعہ محمدیہ اکاڑا میں طالب علم تھے، جو اب خطیب ہیں، تو سپورٹی کے طور پر 1-2 دفعہ وہ بھی شامل ہوئے۔ 1-2 واقعہ انہوں نے یہ بتایا کہ جب لاہور سے وہ کہیں جا رہے تھے، ان کے ساتھ جتنے سپورٹی کے لوگ تھے، کل کے بھی شہر کی حدود تک جس نے باتیں کرنی ہے کر لیں، تو شہر کی حدود کے بعد پھر باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شہر سے باہر نکلے تو امیر صاحب نے تلاوت شروع کر، اور پھر کرتے ہی رہتے تھے۔ اور دوسرا واقعہ انہوں نے یہ شیئر کیا، لاہور میں جماعت اسلامی کا ہیڈ آفس ہے منصورہ، وہاں کل جماعتی کانفرنس تھی، تو ساری جماعتوں کے قائدین اپنے اپنی سیکورٹی کے ساتھ وہاں حاضر ہو گئے۔ اور حضرت الامیر پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے شاگرد بتاتے ہیں کہ جب وہ ظہر کی نماز کے لیے اپنی جو رہائش ان کو ملی تھی وہاں سے منصورے کی مسجد میں آنے لگے، تو ہم نے یوتھ فورس کے نوجوانوں کو لے کر ایک حصار بنا لیا کہ ہماری جماعت کے امیر ہیں سیکورٹی کے طور پر، تو وہ بچوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہیں، وہ کہتے چھٹ یار میں کوئی بدماش بندہ، وہ اللہ میری حفاظت کرے گا۔ حضرت فنن بات کی ہے، وہ سیکورٹی رکھنا منع نہیں ہے، لیکن ان کا اللہ پر بھروسہ اتنا تھا کہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو کہہ دیا کہ آرام کریں، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب ہم ان کی نماز جنازہ کے لیے گئے، مجھے بھی اللہ نے توفیق دی، طاقت رش تھا، تقریباً 2 کلومیٹر پہلے ہمیں گاڑی سے اتار دیا گیا،
تو میں نے لمبا سفر تھا تو ایک وہاں کے ایک بٹ برادری کے ان کا نام شیخ طارق تھا، میں نے ان کو ہاتھ کیا تو انہوں نے مجھے بٹھا لیا. مجھے اندازہ ہو کہ جنازے میں جا رہے ہیں. تو میری عادت ہے کہ میں اتنے دوران میں تھوڑا سا تعارف کر لیتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، اپنا نام بتا دیے. وہ کہنے لگے جو میں امیر صاحب کے محلے میں رہتا ہوں اور بڑے عرصے سے رہ رہا ہوں. اللہ، جب وہ کالج جہاں ان کا جنازہ ہونا تھا نا، جب ہم قریب پہنچے تو وہ بندہ گواہی دیتا ہے کہ اس روڈ پر وہ سیر کرنے کے لیے بغیر کسی سکیورٹی کے ہماری طرف باہر آ جاتے تھے. جو بندہ مسلسل 5 مرتبہ ممبر آف سینٹ رہا ہو اور اب بھی ممبر تھے وہ، لیکن سادگی اتنی اور اللہ پر بھروسہ اتنا اور اپنے علاقے کے دوستوں سے تعلق اتنا، باہر نکل جاتے تھے، اللہ ان کی حفاظت کرتا تھا. اللہ اکبر. ان کے غالباً ایک بیٹے ہیں، جنازے میں ان کے بارے میں بتایا گیا. ان کی گھر کے قریب بازار میں آبائی کچھ دکانیں جو امیر صاحب کے وراثت میں تھی، چند ایک دکانیں ہوں گی، وہاں سے کئی دفعہ گزرے پیدل اور دکانوں کے آگے لوگوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے تھے. ان کا بیٹا کہتا ہے ابو جی آپ بڑے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ایک نام ہے، آپ حکومت میں ہیں اور سینیٹر ہیں، یہ ٹھیلے ٹھولوں کو ختم کریں، ان کو آپریشن کر کے ان کو اٹھا دیں یہاں سے. اللہ. تو تھوڑا سا مسکرا کر کہنے لگے بیٹا اللہ نے انہوں نے روزی لائی ہے تھے ضرور تک کر یہ کیا کہ گزر جاتے. یہ کہ بڑے سادہ تھے اور اللہ سے تعلق اتنا تھا کہ ان کے قرآن کے تعلق کی گواہی تمام لوگوں نے دی ہے اور آج تک دے رہے ہیں. اور میں حیران ہوا، مولانا امیر حمزہ جو جماعت الدعوہ کی رہنما ہے، ان کا بیان آیا کہ سعودی عرب کے جو ائمہ حرمین ہیں وہ کسی اجمی کو سماحت الوالد کا درجہ نہیں دیتے. قدرتی ہوتا ہے نا کہ ہم عربی ہیں اور وہ اجمی ہیں، لیکن پروفیسر ساجد میر صاحب کو ائمہ حرمین کے جو چیئرمین اس وقت سب کے اوپر جو ہے محترم السدیس عبد الرحمن السدیس، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے کئی ایک مرتبہ پروفیسر صاحب کو اپنے روحانی والد کہہ کے پکارا. بہت بڑا اعزاز تھا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر محترم کو جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی حسنات کو اللہ قبول کر کے ان کے لیے جنت میں اور آسانیاں پیدا کرے. اور ہمیں ہمارے کرنے کے کام کیا ہے جو اللہ نے فرمایا. کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک عورت کو صدمہ پہنچا، بیٹا فوت ہو گیا. وہ اپنے انداز میں واویلا کر رہی تھی، صبر بے صبری کا اظہار کر رہی تھی. سرکار پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا بی بی صبر کرو. اب وہ پریشان تھی اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بات کرنے والے کون ہے. تو اس نے کہا جی اگر تیرا کو مرا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا نا.
تو مجھے صبر کا کہہ رہا ہے. آپ سرکار آگے چلے گئے. لوگوں نے اس کو بتایا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. لوگوں نے بتایا یہ تو اللہ کے نبی تھے. اس کو احساس ہوا اور کچھ عرصہ بھی گزر گیا. اب وہ نبی پاک کے پاس آئی, عرض کرتی آقا میں صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ اب وقت گزر چکا ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر تو وہ ہوتا ہے ادھر سے مصیبت آئے تو ساتھ ہی مدد صبر کر. والصبر ثوابہ الجنہ, صبر کا اجر جنت ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور آخری بات, جب کبھی پریشانی آئے, گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا, مال کا نقصان ہو گیا, کوئی انفرادی اجتماعی نقصان ہو گیا, تو ہمیں حکم ہے نماز پڑھو, اللہ سے مدد حاصل. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو آپ وضو کرتے, 2 رکعت پڑھتے, اللہ سے دعا کرتے. بڑی سے بڑی پریشانی اللہ کی مدد سے دور ہو جاتی اور اللہ حوصلہ عطا کرتا. پہاڑوں جتنا حوصلہ اللہ دے دیتا. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میری والدہ محترمہ اللہ کے پاس گئی تو جس طرح حضرت ساجد میر صاحب بیان کر رہے تھے کہ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا, تو میں جنت میں جاؤں گا تو میری ایڈیشنل خاص یہ بھی ہے کہ جنت میں جاؤں تاکہ اپنی ماں سے مل سکوں. وہ کہتے میری بڑی بہنیں بتاتی ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا وہ مکھن اور گھی کی مالش کرتا, تو سیالکوٹ کے لوگ عورتیں پوچھتی ہیں بھائی یہ بڑی مالش کر رہے ہو, تسی اپنے پتر کو پہلوان بنانا ہے؟ تو حضرت امیر کی ماں کہہ لگی نہیں, میں نے اس کو حافظ قرآن بنایا. تو میں اپنے بچوں کو اس لیے بھی صحت مند بنائی کہ میرا بچہ دین کا عالم بنے گا, قرآن کا حافظ بنے گا. تو مجھے ابھی تک, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اپنی والدہ محترمہ کی شکل یاد نہیں. حسرت ہے جب وہ اللہ کے پاس گئی تو 6 بہنیں اور 3 بھائی اور چھوٹے تھے. والد صاحب اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, بڑے حوصلے والے اور ہر درجے کا اللہ پر توکل کرنے والے. انہوں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ مجھے بتایا. کہتے بیٹا جب یہ وقت آیا تو میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی. مدرسہ بھی چلانا, چھوٹے بچے, بیٹیاں, بیٹے, کیا بنے گا؟ تو کہتے مجھے یہ قرآن کی آیت یاد آ گئی. ابھی جنازہ نہیں ہوا, کہتے میں نے وضو کیا اور 2 رکعت پڑھی, اللہ سے دعا کی, تو اسی وقت اللہ نے مجھے بڑا حوصلہ دے دیا اور میں اطمینان میں آ گیا. کوئی بات نہیں, اللہ کا حکم ہے. تو میری درخواست ہے کہ جب بھی پریشانی آئے تو زندگی کا معمول بنا لیں, 2 رکعت پڑھے, حاجت کی, اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ اللہ قبول کرے. تو جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لے اور امیر صاحب کے لیے نمازوں کے بعد خصوصی دعائیں کریں اور اللہ کی مدد حاصل کریں. انشاءاللہ اللہ ہم سب کا اور جماعت کا حامی ہونا سے ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد ڈھونڈنے کی توفیق دے. بیماروں کے لیے, پریشان لوگوں کے لیے, فوت شدگان کے لیے اور خصوصاً حضرت الامیر مرحوم کے لیے دعا کیجیے, اللہ ان کی آخرت بہتر کرے. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم
برحمتك نستغيث اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ہمارے فوت شدگان کو معاف کر دے۔ یا اللہ تیرا بندہ ہمارے قائد پروفیسر ساجد میر رحمت اللہ علیہ، اللہ وہ تیرے پاس آ گئے، اللہ تو ان کو معاف کر دے، اللہ ان کے درجات بلند کر دے، ان کو جنت میں اللہ مقام دے دے۔ اور جتنے بھی مسلمان مرد ہوتے فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف کر دے، ہمارے والدین پہ رحم فرما، جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ہم سب کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔